الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہیں، جن کا تعلق اس سے ہے کہ آدمی حلال کمائے اور اس پر جو بوجھ ہے قرضہ ہو یا کسی بھی قسم کا مالی بوجھ، اللہ تعالیٰ اس بوجھ سے اسے نجات عطا فرما دے. آدمی اپنی کمائی کے بارے میں اور کمانے کے متعلق مختلف قسم کی کوششیں کرتا ہے. ایک چیز کرتا ہے، دوسری چیز کرتا ہے، تیسری چیز کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ یہ دھیان نہیں رکھتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کام کاج کر رہا ہوں یا کہیں اپنے پیسے کی سرمایہ کاری کر رہا ہوں. گزشتہ جمعے ہم نے ایک خاص قسم کے انویسٹمنٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا، جو بہت ہی زیادہ لالچ بھرا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جس کی بنیادیں نہیں ہیں، جس کی جڑ نہیں ہے، جس کی بنیاد نہیں ہے. آدمی یہ سمجھ کر کہ صاحب یہ اوپر جا رہا ہے اور اس میں نفع ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے مجھے اس میں فائدہ ہو جائے گا، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ جلا لیتے ہیں اور بہت ساری مرتبہ اپنی حلال آمدنی کو، اپنے حلال مال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ پاک نے مال کے بڑھانے کا جو نسخہ ہمیں دیا ہے وہ ہے صدقہ. آمدنی کے بڑھانے کا، مال کی برکت کا، ہے نا، آمدنی کی کثرت کا، روزی کی برکت کا، جو وسعت اور فراوانی اور فراغی انسان چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے صدقہ دیا کریں. اپنے مال میں سے کیا کریں؟ صدقہ دیا کریں. حالانکہ اس صدقے سے شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اس صدقے سے شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ان صدقات میں برکت دیں گے اور تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھ جائے گا. تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھ جائے گا. آج کل تو کافی وقت پہلے ایک قصہ کسی تاجر کا، گلف کے کسی تاجر کا قصہ کسی کتاب میں پڑھا تھا یا کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے سنا تھا میں نے، مجھے یاد آ رہا ہے. ہم آج کل جو ترازو ہیں، پہلے جو اٹھا کے ترازو جو ہے کیا جاتا تھا تو تھوڑا سا ترازو جو ہے وہ کیا ہو جاتا تھا؟ جھک بھی جاتا تھا. اب جو ترازو ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں. 1 کلو تو 1.000 آ گیا، تب اس کے اوپر ایک بھنڈی بھی آدمی نہیں ڈالے گا. ایک چھوٹا سا جو ہے مٹر کا دانہ وہ بھی آدمی ڈالنا گوارا نہیں کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر سے فرمایا ہے کہ زن ورجح، تول اور تھوڑا زیادہ دے. تول اور تھوڑا سا کیا کر؟ زیادہ دے. تو میری طبیعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں دودھ بیچتا ہوں
ہے نا, آدھا آدھا لیٹر دودھ محلوں میں خریدنے کے لیے دن بھر 100 لوگ آتے ہیں, اور میں آدھا لیٹر کروں اور پھر اوپر سے کہتے ہیں تھوڑا اور ڈالو. تو 10 گرام بھی اگر میرا زیادہ جاتا رہا ایک آدھا کلو کے ساتھ, یا ایک لیٹر کے ساتھ 5 گرام 10 گرام زیادہ جاتا رہا, تو دن بھر میں اگر آپ نے 100 لیٹر دودھ بیچا یا 200 لیٹر دودھ بیچا اور ہر 1 لیٹر کے ساتھ 10 گرام زیادہ گیا, تو کتنا گھاٹا ہو جائے گا مجھے. تو نظر آتا ہے, انسان کو نظر آتا ہے کہ میرا اتنا دودھ مفت میں چلا گیا, میرے اتنے مٹر مفت میں چلے گئے, میرے اتنی بھنڈیاں جو ہے ایک کر کے 100 لوگوں کو بھنڈی بیچی تو 1 کلو تو چلی گئی زیادہ. اب 1 کلو بھنڈی 100 روپے کی آتی ہے تو 100 کا نقصان ہو گیا مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم تولو اور کیا کرو, تھوڑا سا زیادہ دو. تو وہ جو تاجر تھے وہ تاجر سونے کے تاجر تھے. کائے کے تاجر تھے؟ سونے کے تاجر تھے, سبزیوں کے اور دودھ کے اور کرانے کے نہیں, بلکہ کائے کی تجارت کرتے تھے؟ سونے کی تجارت کرتے تھے. اور سونے کی تجارت کی وجہ سے وہ اس میں کچھ پوائنٹ جو ہے اپنے گاہکوں کو زیادہ دیتے تھے. سمجھ رہے میری بات؟ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ سارے بازار کے جتنے لوگ ہیں وہ وہیں آتے تھے کہ سونے کی اس دکان پہ چلو, اگر 100 گرام سونا ہم نے خریدا تو 0.5 گرام جو ہے وہ کیا آ جائے گا, ہم کو زیادہ آ جائے گا. اور 0.5 گرام زیادہ آنے کا مطلب 5000 روپے کا فائدہ ہوگا. ارے بھائی 1 گرام کتنے کا ہے؟ 5000 کا. 0.5 گرام کتنے کا ہوا ہے؟ 2500 روپے کا. تو 2500, 3000, 4000, 5000 روپے کا ایک سودے پر فائدہ ہوگا. تو لوگ ان کے یہاں اتنے زیادہ آتے تھے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پاتے تھے گاہکوں کو. اور وہ جو تھوڑا سا منافع, نارملی ایسا کہا جاتا ہے کہ سونے کی تجارت میں جو سونا بیچتے ہیں اور ادھر سے لے کر ادھر دیتے ہیں, اس میں 4 سے 5% کا پروفٹ ہوتا ہے. ایسا سونے کے تاجر بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے لیا, ادھر دیا, 100 روپے کا مال آئے گا تو وہ 105 میں آگے چلا جائے گا. یہ تقریباً ایک اندازہ ہے سونے کی تجارت میں. تو اتنا سونا بیچنے پہ ملتا ہے ان کو, اور پھر جب وہ میکنگ لگاتے ہیں تو وہ میکنگ تو 5% دی, آپ کو 10% لگا دی تو وہ ایکسٹرا منافع. تو وہ جو اتنا زیادہ جا رہا تھا تو 5% میں سے کیا ہوا, ان کا تھوڑا سا منافع کم ہو گیا. روزانہ جو ہے وہ جتنا سونا یا جتنا زیور بیچتے تھے اس سے دگنا بکتا تھا. اس سے کتنا ہوتا تھا؟ اس سے دگنا بکتا تھا, اس سے 3 گنا بکتا تھا, اس سے 4 گنا بکتا تھا. تو بتاؤ اس آدمی کی تجارت جو ہے وہ گھٹیا ہوگی, یعنی نفع گھٹے گا, تجارت گھٹے گی, یا نفع بڑھے گا اور تجارت بڑھے گی؟ بولو, بڑھے گا. تو حلال کمانے کے جو اصول ہیں ان کو اگر آدمی اپنا لے اور پھر اسے روزی نہ ملے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو جائے گی. آج ہم روزی کے لیے پریشان ہیں اور روزی ڈھونڈنے کے لیے ہم آڑے اوڑے چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جس میں جو نہیں کرنے چاہیے تھے, جس میں مال ضائع ہو جاتا ہے ہمارا, جس میں ہماری بربادی ہے. اور اگر بائی چانس کبھی کما بھی لیا تو آج کمائے تو بعد میں چلا جائے گا. اگر آج کما لیے تو وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ کچھ اور وقت کے بعد جو ہے زیادہ چلا جائے گا. اس لیے کہ کیا کہیے, لالچ کا جو دھندا ہے نا, وہاں سے آدمی پیسہ نکال ہی نہیں سکتا. اتنا تو سمجھتے ہیں نا, جہاں لالچ کا کاروبار ہوتا ہے وہاں سے آدمی پیسہ نکال نہیں سکتا ہے. اس لیے بائی چانس کبھی آدمی نے کما لیا, لیکن چونکہ لالچ ہے, ادھر لالچ ہے ادھر دھوکہ ہے, وہ کہیں نہ کہیں جب دھوکہ آئے گا تو سارا لالچ جو ہے آدمی کا کیا ہو جائے گا, ختم ہو کر جو بھی اضافہ ہوا تھا اور جو بھی جو ہے کمائے تھے وہ سب کا سب آدمی کا کیا ہو جاتا ہے,
ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایسا انسانوں کا تجربہ ہے۔ ہم سب بھی اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا ہم نے بھی تجربے کیے ہیں یا سنے ہیں لوگوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کی، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی اور معاملہ کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام ہے، وہ اتنی بڑی عبادت ہے، وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر، کون سا تاجر؟ جو سچا ہو اور امانت دار ہو، روز قیامت وہ صرف وہ اپنی دنیا نہیں کما رہا، وہ تو اس تجارت کو امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے روز قیامت اس کا حشر نبیوں اور صحابہ اور شہداء اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور وہ کن لوگوں میں ہوگا؟ نبی نہیں ہوگا لیکن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صحابی نہیں ہوگا لیکن صحابہ کے ساتھ ہوگا، شہید نہیں ہوگا لیکن شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اللہ والے بزرگان دین جنہیں ہم صلحاء کہتے ہیں وہ اتنا بڑا صالح نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے کس کے ساتھ؟ صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ۔ تو ایک ایمان والا، ایک مسلمان تو تجارت کر کے بھی نبیوں کے ساتھ والی جنت میں اور نبیوں کے ساتھ والی نعمتوں میں جا سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ والی نعمتوں اور جنت میں جا سکتا ہے، اور اولیاء اللہ کی معیت اسے جنت میں مل سکتی ہے۔ تو کچھ اعمال ہیں، کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصول ہیں جن اصولوں کو آدمی کو فلفل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک ہے کہ آدمی جھکتا ہوا تولے، اپنے کاروبار میں سچا ہو، جو مال بتایا جا رہا ہے وہی دے، بتایا کچھ دیا کچھ، ہے نا، اور کم کرنا یا کم ناپنا اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قوم دنیا میں ایسی گزری ہے جن پر اللہ کا عذاب صرف اس وجہ سے آیا کہ وہ کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے۔ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم جو ہے ناپ تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض۔ وہ صرف ناپ تول میں کمی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آنے والے قافلوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ کسی قافلے کو انجانا دیکھا، اکیلا دیکھا تو اسے لوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ وہ کم سودا کم دیتے تھے، جب وزن کرتے تھے تو سودا کم دیتے تھے، کم ناپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہو، تباہی ہو، کون کہہ رہا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے، انکم ٹیکس والے کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، برباد ہو جائیں وہ ناپنے تولنے والے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ناپ کر اور تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں اور تول کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَيْلٌ وَيْلٌ، برباد ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ضائع ہو جاؤ۔ تو ہر آدمی ایک ایمان والا جب یہ کام کرتا ہے تو جب وہ یہ کام کرتا ہے تب اسے اللہ کی بد دعا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ہلاکت کی اور تباہی کی، خسارے کی اور برباد ہونے کی اسے کیا مل رہی ہے؟ بد دعا مل رہی ہے۔ اب جب اللہ تعالی ہی بد دعا دے رہے ہیں تو بچائے گا کون؟ بتاؤ، ارے کوئی بچا سکتا ہے؟
کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے اپنی تجارت ہو یا سائیڈ میں اس طرح کے انویسٹمنٹ ہوں، ان میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ کاروبار اور تجارت جس کمپنی میں آپ پیسہ دے رہے ہو، ہے نا، وہ حلال ہونا چاہیے، حلال کاروبار ہونا چاہیے. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، اور کاروبار میں جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ اصول کے موافق اور ترتیب پر ہونی چاہیے. تو پھر جو اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو برکت والا بنا دیں گے، ہے نا، وہ خیر کا ذریعہ بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بھلائی کا ذریعہ بنے گا. اور جو چیزیں، جو 2 دعائیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، وہ دعائیں اس لیے ہیں تاکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگیں بھی. ایک ہے کام کرنا اور پھر اللہ سے مانگنا، ایک ہے محنت کرنا اور پھر محنت کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حلال عطا فرما اور حرام سے میری حفاظت فرما. حلال دے اور حرام سے میری کیا کر؟ حفاظت فرما. اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. بظاہر ایک آدمی کمزور ہی ہے، بظاہر ایک آدمی کمزور ہی ہے، لیکن اللہ پاک اس کی ضرورتیں اس کی ضرورت کے وقت میں پوری فرما دیتے ہیں، اور کبھی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا ہے. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. اس دعا کی فضیلت یہ ہے، اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس دعا کو اہتمام سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بے نیاز کر دیتے ہیں. اس کے سینے میں جو ہے نیاز بھر دیتے ہیں، اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اور اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور حلال عطا فرماتے ہیں، حرام سے اسے بچا لیتے ہیں. اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو اپنی دعاؤں میں، کم از کم صبح اور شام کی دعاؤں میں آدمی اس دعا کو اضافہ کر لے، اللہ سے مانگتا رہے، اے اللہ مجھے تو حلال عطا فرما اور حرام سے میری حفاظت فرما. تو عمل بھی وہ کرنا ہے کہ جو حلال کے لیے ضروری ہے، عمل بھی وہ کرنا ہے جو حلال آمدنی کے لیے ضروری ہے. پھر اللہ سے مانگنا ہے تاکہ بندے کو کیا ملے؟ حلال روزی اور حلال آمدنی ملے. اور مقروض ہو جائے تو، قرض دار ہو جائے تو، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے، نوکری چھوٹ جانے کی وجہ سے، خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے اور آدمی مقروض ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو ایک صحابی، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں دیکھا، بس مسجد میں بیٹھے ہیں، کہیں جا ہی نہیں رہے. جب دیکھو فجر سے مسجد میں، ظہر تک مسجد میں، دوپہر سے لے کر شام تک مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرضوں کے بوجھ نے مجھے دبا لیا ہے، قرضوں کے بوجھ نے مجھے دبا لیا ہے اور میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، میں کہیں جا نہیں سکتا، چاروں طرف میرے قرض مانگنے والے ہیں، میں بس بے بسی کے عالم میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تلقین فرمائی، ان کو یہ دعا تلقین فرمائی. کہتے ہیں کہ میں نے کثرت سے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور پھر تھوڑے ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے کہ میرا قرضہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. اب ہم تو چونکہ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، غیب کا تو پتہ نہیں ہے،
غیب کی جو دنیا ہے اس غیب کی دنیا سے ایمان والے کی مناسبت کم ہو گئی ہے، ہماری مناسبت جو نظر آتا ہے اس سے ہے۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا مانگنے سے، دعا پڑھنے سے قرضہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ دعا پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے قرضہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اسباب ہیں نا، اللہ کے پاس جو اسباب ہیں وہ اسباب ایسے ہیں جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہ لیں گے تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، تمہاری مشکلات کیا ہو جائیں گی؟ حل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آسانی اور عافیت فرما دیں گے۔ لیکن یقین اس ذات پر ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کر کے کہ وہ اللہ مجھے دینے والا ہے، میری ضرورت پوری کرنے والا ہے، مجھے حرام سے بچنا ہے، مجھے ہر قسم کے حرام سے بچنا ہے، اور میں کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کمانے کے متعلق نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ جب آدمی حرام کماتا ہے یا حرام کھاتا ہے یا حرام پہنتا ہے تو پھر اس بندے کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے پہننے کو جانچے کہ میرا کھانا حلال ہے، میرا پینا حلال ہے، میرا پہننا حلال ہے۔ کھانا، پینا، لباس، ظاہر ہے تینوں چیزیں کمائی سے آتی ہیں، تو آدمی کو اپنی کمائی کے راستوں کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے کہ میری کمائی کے راستے صحیح ہیں یا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات ہے، تو کھلے طور پر صاف انداز میں آپ کو چاہیے کہ جس عالم دین سے، جن مفتی صاحب سے مناسبت ہے ان کے پاس جائے اور جا کر اپنا پورا مسئلہ صاف صاف بیان کرے۔ جی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، جی میں ایسا کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کو؟ ہاں، سی اے کے پاس جاؤ گے، ٹیکس کے وکیل کے پاس جاؤ گے، ہے نا، یا کوئی جھگڑا لفڑا ہے وکیل صاحب کے پاس جاؤ گے، وہاں سب سناتے ہیں پوری میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اور مفتی صاحب کے پاس جائیں گے نا تو مسئلہ پوچھیں گے، مفتی صاحب ایک ذرا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک چھوکرے نے ایسا کیا، زید نے ایسا کیا، بکر نے ایسا کیا، اگر ایسا ہوئے تو کیا ہوئے، ایسا ہوئے تو کیا؟ ارے بھائی تو بتا، تو نے کیا ہے؟ زید اور بکر کو چھوڑ دے، ابھی خالد اور ماجد کا جھگڑا چھوڑ، ابھی بتا تو کیا کرتا ہے، تیرے کاروبار میں کیا ہوتا ہے نا۔ اپنے بارے میں جو بھی کمی بیشی، صفائی ستھرائی، کچھ ڈھکنے کی بات نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ تو برابر رہبری ملے گی۔ صاف صاف بتائیں گے تو صحیح رہبری ملے گی۔ اور اگر ایسے پوچھیں گے کہ وہ زید آیا تھا اور بکر آیا تھا اور ماجد نے یوں کہا تھا اور خالد نے یوں کہا تھا، تو پھر آپ کی رہبری صحیح سے ہوگی نہیں۔ ہاں، میں تو کم از کم جواب ہی نہیں دیتا ہوں، میں تو اس طرح سے جواب نہیں دیتا ہوں، بھیا جو پوچھنا ہے صاف صاف پوچھ، بات تیری میرے پاس راز رہے گی، وہ میرا اصول ہے، وہ میرا اصول ہے کہ جو بھی آپ کہو گے وہ میرے پاس آپ کا راز ہے۔ ہاں دیکھو، حکیم یا ڈاکٹر وہ بھی رازدار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مریض کا راز کسی کو نہ بتائے۔ جو وکیل صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا اور اپنے موکل کا راز کیا کریں، اس کو چھپا کر رکھے۔ ایسے ہی جس سے بھی مشورہ لیا جائے، مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، یا کوئی تجربے کار آدمی ہے، اس سے کوئی مشورہ لیا گیا، آپ سے کسی نے کوئی بات پوچھی، تو یہ آپ کے پاس راز ہے، امانت ہے، جو بات آپ سے پوچھی گئی ہے اس کا آپ جواب دیجئے، اور اس کے بعد مت بتاؤ کہ وہ آیا تھا وہ تو ایسا کرتا ہے، اس کی بیوی آئی تھی وہ تو ایسا کرتی ہے، اس کا پارٹنر آیا تھا ان کے یہاں تو ایسا دھندا ہوتا ہے۔ لوگوں کے احوال کی علم نشرہ مت کیا کرو، ہاں، لوگوں کے احوال کو جو ہے لوگوں میں نہ پہنچایا کرو، یہ ہمارے پاس اور جس سے پوچھا جاتا ہے اس کے پاس امانت ہے۔ کسی بھی صورت میں آدمی کا راز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اس طرح جا کر آپ کسی سے اپنا مسئلہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ صحیح رہبری ملے گی، اور جب اس رہبری کے موافق عمل کرو گے تو سمجھو گاڑی پاٹے پہ آ گئی۔ گاڑی کہاں آ گئی؟ گاڑی پٹری پر آ گئی۔ اب پٹری پر آ جائے گی گاڑی تو ٹھیک ٹھیک چلے گی انشاءاللہ، اور منزل پر بھی
پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔